کب تک آئے گا جناب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الاول القضایا. معرف کی بحث ہماری تمام ہو چکی ہے اور معرف کی بحث کے بعد ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، یعنی پہلا جز منطق مظفر کا ہم نے تمام کیا. یہ دوسرا جز جو سب سے مہم اور مہم ترین اجزاء میں سے ہے، جس کو کہا جاتا ہے تصدیقات. التصدیقات. ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تعریفات تھی، ابھی تصدیقات آج سے شروع ہو رہی ہیں. اور تصدیقات میں سب سے پہلے ہماری بحث ہوگی القضایا و احکامها. اور قضایا و احکامها میں جو کتنی فصلیں ہیں، وفیہ فصلان، اس میں 2 فصلیں ہیں. الفصل الاول القضایا، پہلی فصل قضایا کے بارے میں ہے. اچھا بتائیے، قضایا کس کی جمع ہے؟ قضایا قضیے کی جمع ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تقدم فی الباب الاول، پہلے باب میں گزر چکا ہے، ان الخبر، کہ بے شک خبر، هو القضیۃ، ٹھیک ہے، کہ خبر کیا ہوتا ہے؟ قضیہ خبر ہوتا ہے. وعرفنا الخبر، اور ہم نے خبر کی تعریف کی، او القضیۃ، یا قضیے کی تعریف کی، یا سو اس کو خبر کی تعریف کہیں یا قضیے کی تعریف کریں. بأنہ مرکب تام، کہ یہ مرکب تام ہے. الذی یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کو اس پہ المرکب التام الذی یصح، ایسا مرکب تام. خبر کس کو کہیں گے؟ قضیہ کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے مرکب تام الذی یصح، کہ جس کو کہنا صحیح ہو. ٹھیک ہے، کیا کہنا صحیح ہوگا وہاں پہ؟ کس چیز کی صفت دینا صحیح ہوگا؟ بالصدق او الکذب، صدق و کذب کے اعتبار سے، یعنی جسے آپ جھوٹا یا سچا کہہ سکیں. تو خبر آئی سمجھ میں، کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں وقولنا المرکب التام جن ہوا جنس قریب، یہاں ہم بعد میں آئیں گے. المرکب التام الذی یصح نصفہ بالصدق او الکذب، یہاں ہم دیکھیں گے کہ جب انہوں نے اس تعریف میں شرط لگا دی کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ مرکب تام ہونا چاہیے. تو مرکب تام کے ذریعے انہوں نے کس کو خارج کیا ہے؟ محمد علی زیدی بتائیں گے. مرکب ناقص کو. احسان، کس کو خارج کیا؟ مرکب ناقص کو. مرکب ناقص کو خارج کیا ہے. جب انہوں نے کہا المرکب التام، خبر کی تعریف کی انہوں نے، المرکب التام الذی، کیا ہے؟ نصفہ، یصح ان نصفہ بالصدق او الذی الکذب. یصح ان نصفہ، الذی یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب. یہاں دیکھیں، جب انہوں نے مرکب تام کی شرط لگائی تو نمبر 1 انہوں نے کس کو خارج کیا؟ المرکب ناقص کو.
مرکب ناقص کی کوئی مثال فرحان دیں گے؟ محمد علی زیدی، محمد مہدی، جی جناب. مرکب ناقص کی مثال دیجیے. جیسے زید عالم جناب اس میں. چلیے زید عالم، یہ تو مبتدا خبر ہے، مرکب ناقص نہیں ہے. یہ جناب اس کی مثال ہو جائے گی نا جناب، تام کی. تام کی مثال ہوگی. مثلا یہ دیجیے صراط الذین، لیت محمدن، یہ مرکب ناقص ہے کہ تام ہے؟ کتاب زیدین مرکب ناقص ہے کہ تام ہے؟ یہاں اس میں موصول ہے لیکن اس کا صلہ نہیں ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ ناقص. یہاں اس کا اسم ہے، خبر نہیں ہے. یہاں مضاف مضاف الیہ ہے لیکن کوئی یہ سینٹینس نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مرکب ناقص. چونکہ مرکب ناقص کو ہم کاذب یا صادق کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، چونکہ اس کے ذریعے کوئی خبر ہوتی ہی نہیں ہے. صحیح ہے کہ جو خبر کے دائرے میں یہ آ جائے گا، تو اس لیے مرکب تام کی شرط کے ساتھ انہوں نے مرکب ناقص کو نکالا. اب دیکھیے اس سے الذی یصح ان نصفہ، جس کو ہم کہہ سکیں بالصدق والکذب، اس سے کس کو خارج کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے انشاء کو خارج کیا. کس کو خارج کیا؟ انشاء کو خارج کیا. انشاء میں مجھے بتائیے، کیا میں نے کہا مثلا فرحان سے کہ فرحان مجھے پانی پلاؤ، تو اس میں بتائیے کہ اب فرحان مجھے جھوٹا یا سچا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو اب ایسی صورت میں جتنے بھی انشاءات ہیں، ٹھیک ہے، تو یا امر نہیں ہوتے ہیں یا دعا ہوتی ہے، وہ سب کس میں چلے جاتے ہیں؟ انشاء میں، کہ جس کو جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے. لیکن وہاں پہ کچھ خصوصیات ہیں کہ جن کو آپ جھوٹا سچا کہہ سکتے ہیں. جانتے ہیں کیا؟ مثلا ایک پیسے والا آدمی اگر بھیک مانگے، آپ کیا کہیں گے؟ جھوٹا کہیں گے کہ سچا کہیں گے؟ مکار. کہیں گے نا. حکم لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگائیں گے؟ ہاں. یا کوئی انسان دعا کر رہا ہو، ایک فقیر ہے، جب ایک انسان اللہ سے دعا کرے کہ خدا اسے بہت مال عطا فرمائے، کہ وہ حج پر جا سکے. مجھے بتائیے دعا خبر میں سے ہوگی کہ انشاء میں سے ہوگی؟ انشاء میں رہے گی. دعا کس میں سے ہے؟ انشاء میں سے ہے. انشاء میں سے. تو اب یہاں بتائیے یہ انشاء خبر دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے کہ یہ انسان فقیر ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ دے رہی ہے نا. تو کہا چونکہ کچھ انشاء میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ہم اسے جھوٹا یا سچا کہہ سکیں،
جیسے ایک صحت مند اپنی بیماری کا دعویٰ کرے، جیسے ایک مالدار اپنی غربت کا اعلان کرے، جیسے کوئی انسان اللہ سے مال و دولت کی دعا کرے کہ اللہ اس کو رزق دے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حج بیت اللہ کے لیے جا سکے، تو یہاں ہم اسے جھوٹا یا سچا کا حکم لگا سکتے ہیں۔ اب لیکن یہ بتائیے کہ کیا اس دعا کو جھوٹا کہا جا رہا ہے کہ اس کے یہاں پہ دیکھیے اس دعا میں کہ ایک انسان نے کہ یا اللہ ارزقنی، ٹھیک ہے، حتی احجو بیت اللہ، پالنے والے مجھے رزق عطا کر تاکہ میں حج بیت اللہ کر سکوں۔ اب یہ مجھے بتائیے اس دعا سے اس دعا کو جھوٹا یا سچا کہا جائے گا کہ جو اس دعا کے لازم ہے اسے جھوٹا یا سچا کہا جائے گا؟ لازم کو کہا جائے گا، دعا کو نہیں کہا جائے گا جو خود انشاء ہے۔ دعا انشاء ہے، وہ اسے جھوٹا سچا نہیں کہا جا رہا، بلکہ جو اس دعا کے ملازم ہے کہ یہ انسان کیا ہے، فقیر ہے، ٹھیک ہے، تو دعا کے لازم کو ہم جھوٹا سچا کہہ رہے ہیں، دعا کو جھوٹا سچا نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو اسی دعا کے جھوٹے سچے سے بچانے کے لیے انہوں نے کس لفظ کا اضافہ کیا؟ لذاتہ۔ کس کا اضافہ کیا ہے؟ لذاتہ کا اضافہ کیا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ جی جناب۔ تاکہ لذاتہ کا اضافہ اس لیے کیا گیا تاکہ جو کچھ انشاء ایسی ہیں کہ جن کو ہم صادق یا کاذب کہہ سکتے ہیں، ان انشاء کو بھی کیا کیا جا سکے، خارج کیا جا سکے۔ اب یہاں پہ دیکھیں وَقَوْلُنَا الْمُرَكَّبُ التَّامُ هُوَ جِنْسٌ قریب، یہ جنس قریب ہے۔ کیوں جنس قریب انہوں نے کہا؟ يَشْمُلُ نَوْعِ التَّامُ، تام کی جو دو قسمیں ہیں، دو انواع ہیں، سب کو شامل ہے۔ کون کون سی؟ الخبر والانشاء۔ مرکب تام کے کون کون سے ہوتے ہیں؟ خبر بھی مرکب تام ہے اور انشاء بھی تام ہے۔ وباقی التعریف خاصتاً، اور یہ جو باقی تعریف ہے الذی یصح ان نصفہ بالصدق والکذب، یہ کیا ہے؟ خاصہ ہے۔ اچھا مجھے بتائیے جب جنس سے قریب اور خاصے سے تعریف کی جاتی ہے تو تعریف کیا ہوتی ہے؟ وہ رسم ناقص۔ رسم تام۔ رسم ناقص کہاں سے ہوگی؟ رسم ناقص جب صرف خاصہ سے ہو، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں وَقَوْلُنَا الْمُرَكَّبُ التَّامُ، کس کے نہیں سمجھ میں آیا بیٹا؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں پہ دیکھیے مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب تام کی، مرکب کی تو تام ناقص ہو جائے گی۔ مرکب تام یا تو خبر ہوگا یا انشاء۔ مرکب کی، اچھا مجھے مرکب کی تعریف کون بتائے گا؟ یصح السکوت علیہا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یصح السکوت علیہا، انشاء میں سکوت صحیح ہے اور خبر پہ بھی سکوت صحیح ہے، تو کہا مرکب تام جنس کے مقام پہ یہ اس کی دو نوع ہوئی۔ اب ہم خبر پہ آتے ہیں، مجھے بتائیے صدق و کذب سے خبر بنتی ہے کہ صدق و کذب خبر پر عارض ہوتے ہیں؟ کوئی خبر صادق بھی ہوتی ہے، کوئی خبر کاذب بھی ہوتی ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی خبر ہمیشہ صادق ہی ہوگی، جس طرح سے ناطقیت ہے، انسان ناطق ہے تو ناطق ہے۔ تو کہا یعنی صدق و کذب، صدق و کذب عوارض خبر میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ جی جی۔
اور جب عوارض میں سے ہیں تو عارضی چیز کیا ہوتی ہے؟ خاصہ یا عارض عام. تو اب اس سے کہہ رہے ہیں، اب یہ تعریف جو مل کر بنی ہے کہ المرکب التام، المرکب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب. تو کہہ رہے ہیں مرکب تام جنس سے قریب، اور یہ ان نصفه بالصدق والكذب یہ کیا ہوگا؟ خاصہ. تو اس طرح سے جن سے قریب و خاصے سے مل کے یہ تعریف جو قضیے کی ہم کر رہے ہیں، یہ تعریف کیا ہو رہی ہے؟ تعریف بالرسم تام. جی جی جناب. مفہوم ہے بات میری؟ جی جی جناب. آئیے اب پھر سے عبارت پڑھتے ہیں تاکہ مطلب مزید واضح ہو جائے. حسن مہدی نہیں آئے ہیں نا؟ ہیں ہیں تو ان کی حاضری رہ گئی ہے نا. آئے سلام دعا کے بنا ہے تو کیا پتہ چلے گا. اب دیکھیے کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے، اب غور سے دیکھیے گا جو بورڈ پہ میں نے لکھا ہے، وَقَوْلُنَا الْمُرَكَّبُ التَّامُ هُوَ جِنْسٌ قَرِيب يَشْمُلُ نَوْعَيْ التَّامِ، جس میں تام کی دونوں قسمیں شامل ہیں. کیا ہیں وہ دونوں قسمیں؟ الخبر والانشاء وباقی التعریف، یعنی یہاں سے یصح ان نصفہ، وباقی التعریف خاصۃ یخرج بها الانشاء، کہ جس سے انشاء کیا ہو رہا ہے؟ خارج ہو رہا ہے. یخرج بها، جس سے خارج کیا جائے، یخرجو پڑھیں گے، یخرج بها، جس سے خارج کیا جا رہا ہے انشاء کو. لأن الوصف، اس لیے کہ وصف بالصدق او الکذب، صداقت کی یا اس کے کذب ہونے کی، من عوارض الخبر، خبر کے عوارض میں سے ہیں، المختصۃ بہ، جو اسی سے خاص ہیں. یعنی صادق اور کاذب انشاء سے خاص نہیں ہیں، صادق اور کاذب کس سے خاص ہیں؟ خبر سے خاص ہیں. کما فصلناہ ہناک، جیسا ہم پہلے بتا چکے ہیں. فہذا التعریف تعریف بالرسم التام، تو یہ تعریف رسم تام کی تعریف ہے. کون سی تعریف؟ یہ والی، المرکب التام الذی یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب. یہیں پہ رکے ہیں، آگے بڑھیں. ہاں یہ دو لائن پڑھ دیتے ہیں چونکہ یہ آپ کو مطلب تو بتا ہی چکا ہوں. وَلِأَجْلِ أَن يَكُونَ التَّعْرِيفُ دَقِيقًا، اور اس لیے کہ تعریف دقیق ہو. کیوں دقیق ہو؟ کیونکہ کچھ انشاء بھی کیسے ہیں کہ جن کو ہم صادق و کاذب کہہ سکتے ہیں. لِأَجْلِ أَن يَكُونَ التَّعْرِيفُ، لیکن حقیقت کیا ہے کہ انشاء کو ہم نہیں کہتے صادق و کاذب، بلکہ جو اس کے لازم قضیہ ہوتا ہے اس کو صادق و کاذب کہتے ہیں. وَلِأَجْلِ أَن يَكُونَ التَّعْرِيفُ دَقِيقًا، اور اس واسطے کہ تعریف دقیق ہو. نزید علیہ کلمۃ لذاتہ، ہم اس میں اضافہ کر دیں گے لذاتہ کلمے کا. فنقول، تو ہم کہیں گے القضیۃ ہی المرکب التام، کہ قضیہ کیا ہے؟ مرکب تام ہے. الذی یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب لذاتہ. وہ انشاءاللہ اور اس سے آگے کل پڑھا جائے گا. تو اتنا مطلب کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں بیٹا؟ نہیں. چلیں بہت عمدہ. اس کو ایک مرتبہ اور آپ دیکھ لیں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا. چونکہ یہ اب بہت مہم ہے تصدیقات، اس لیے اس میں بھی آپ لوگ بھی محنت کیجیے گا. والحمدللہ رب العالمین.